نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. الحمدللہ تعالی، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا غم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج کی اس مبارک ختم قرآن مجید کی بابرکت رات میں ہم سب اس کی بارگاہ میں سائل بن کر حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آج کی رات کی برکات نصیب فرمائے اور اپنی رحمت پاک کے صدقے سے ہم سب کو آئندہ زندگی میں نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں جو کرنا چاہتا ہوں. سورہ التحریم کی آیت مبارکہ نمبر 6 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی ذات، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال، اپنے اہل خانہ کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور پھر تھوڑا سا اس آگ کی طرف توجہ دلانے کے لیے احوال بیان فرمائے. وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ کہ جس کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے. پھر فرمایا: علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ پر بڑے ہی سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں. مزاج میں ان کا سخت ہے اور طاقتور بھی ہے. فرمایا: لا یعصون اللہ ما امرہم، اور جو بھی اللہ رب العزت ان کو حکم فرماتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. یعنی صرف اگر آیت کریمہ کے ترجمے کو غور سے دیکھیں تو انسان اس آگ کی طرف آسانی سے متوجہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو احسن انداز سے نہیں گزاریں گے تو ہمارا ٹھکانہ نافرمانوں کی طرح وہی بن جائے گا. مگر اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت سے ہمیں کچھ ایسی ذاتیں عطا فرمائی ہیں، کچھ ایسے اوقات عطا فرمائی ہیں جس میں ہم اپنی بخشش کا سامان کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آج کی رات، اور وہ یہ ہے: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی بحیثیت مسلمان اور مومن. سوال یہ ہے کہ کیا وہ کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ یہ سوال ہے. جو آخرت کی کامیابی ہے اس کو حاصل کرنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ تو جو مولا کائنات علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے پرامید جملہ یہ ہے کہ جتنی جلدی اللہ مان جاتا ہے اتنی جلدی کوئی بھی نہیں مانتا. مطلب یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی مشکل نہیں ہے. ایک سجدہ اگر صرف اخلاص کا ہو، ایک لمحے کی آنکھ سے گرنے والے آنسو ہوں، سچی نیت اور ارادے سے اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہوئے کلمات توبہ پیش کر دیے جائیں تو وہ رحمان بخش دیتا ہے. ایک سجدہ اس کو بنانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس نے ارشاد فرمایا: لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے. ابھی جو میں نے سوال کیا ہے کہ آخرت کا سودا کامیابی والا مشکل نہیں ہے،
اور اس پر بنیاد میں نے اللہ کی رحمت کی یقین کی، اس کی رحمت پر یقین ہے۔ صرف ایک حدیث پاک ہے اور ایک واقعہ ہے، اپنی بات مکمل کروں گا، توجہ سے سنیے۔ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، قیامت کے دن کا احوال بیان فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دو ایسے شخصوں کا ذکر کیا کہ جن کو دوزخ میں چلے جانے کا حکم ہو جائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے۔ وہ جب دوزخ میں چلے جائیں گے تو وہ دوزخ میں جا کر بہت شور مچائیں گے، وہ زور زور سے چیخیں گے، چلائیں گے۔ اب دیکھیں اس کی رحمت کیا ہے، جس کو اعمال کی وجہ سے دوزخ میں گرا دیا ہے تو وہاں تو اس میں چیخنا ہی ہے، آرام کی جگہ تو نہیں ہے، مگر جب وہ بہت زیادہ شور مچائیں گے تو اللہ رب العزت فرمائے گا فقال الرب عز وجل اخرجوہما، ان کو باہر نکال کر لاؤ۔ دیکھیں اس کی رحمت کی شان۔ تو جب ان کو نکالا جائے گا تو رب کائنات ان سے فرمائے گا کہ تمہارے اتنی زور سے شدت سے چیخنے چلانے کی وجہ کیا ہے، کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے فعلنا ذلک، ہم نے یہ اس لیے کیا ہے لترحمنا، تاکہ تو ہم پہ رحمت فرمائے۔ دوزخ میں چلے جانے کے بعد تو اللہ رب العزت ان سے فرمائے گا تمہارے لیے میری رحمت یہی ہے جو فیصلہ ہو چکا ہے، چلے جاؤ دوزخ میں، کیونکہ نیکی کوئی نہیں ہے نا نام اعمال میں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رب یہ فرمائے گا چلے جاؤ دوزخ میں، تو وہ دونوں دوزخ کی طرف جائیں گے، اور ایک ایسا کرے گا کہ فوراً جا کے دوزخ میں کود جائے گا، چھلانگ لگا دے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ چلا جائے گا فرمایا فیجعلها علیہ بردا وسلاما، اللہ رب العزت آگ کو حکم فرما دے گا کہ اسے جلانا مت، کیونکہ اس نے رحمت کا سوال کیا ہے، اسے جلانا مت، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی کا نہیں ہو جاؤ۔ اب باہر سے تو نہیں خبر کہ وہ اندر جل رہا ہے یا نہیں۔ اب دوسرا شخص جو ہے وہ نہیں جائے گا، چند قدم چلے گا مڑ کے دیکھے گا، چند قدم چلے گا مڑ کے دیکھے گا۔ تو جب وہ یہ معاملہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے فرمائے گا کہ تم اپنے دوست کی طرح کیوں نہیں جاتے دوزخ میں، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے۔ وہ کہے گا اس لیے نہیں جا رہا، فیقول له، وہ کہے گا یا اللہ اس لیے نہیں جا رہا لک رجاؤک، کہ مجھے تیرے اوپر بڑی امید ہے، تیرے اوپر مجھے بڑا بھروسہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تو ایک بار دوزخ میں ڈال دیتا ہے تو دوبارہ پھر مجھے نہیں جانے دے گا، اس امید پر میں نہیں جا رہا۔ رب کائنات اس سے فرمائے گا ٹھیک ہے تیری امید کے مطابق تیرے ساتھ سودا ہو گیا، تجھے وہی دیا جائے گا جو تیری امید ہے، بخش دیا تجھے۔ اور پھر اس کے بعد رب کائنات یہ بھی فرمائے گا اس دوسرے کو بھی نکال کر دیا ہو اور اس کو بھی دوزخ سے آزادی دے کے جنت کی فضاؤں میں داخل کر۔ اس لیے کہا کہ یہ آخرت کا سودا مشکل نہیں ہے، مگر اس کے لیے سفر کرنا ضروری ہے، اس کے لیے خود کو تیار کرنا ضروری ہے۔ میں اپنی گفتگو کو بس یہی مکمل کرنا چاہتا ہوں، کہ وقت مکمل ہوا، صرف ایک میسیج ہے جو دینا چاہتا ہوں، جو آیت کریمہ میں پڑھی ہے اس پر توجہ فرمائیں۔ رب کائنات نے حکم کیا دیا، وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ آج جو المیہ ہے جس پر مجھے آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اپنے لیے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، برائی سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، نماز کی پابندی کی کوشش کرتے ہیں، مگر جو اگلا حکم ہے اس پر فوکس نہیں کرتے کہ کیا ہم میرے ساتھ میری وائف وہ بھی نماز پڑھتی ہے یا نہیں، کیا میرے بہن بھائی بھی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، کیا میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ تو حکم صرف اپنے آپ کو بچانے کا تو نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اس لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کہ وہ خود تو نیک اعمال کرتا تھا، اس نے اپنے اہل خانہ کو نیکی کے راستے پر نہیں لگایا۔ یہ کام جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے، خاندان کی جس کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اس خاندان کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہی ڈالی ہے، کہ ہم نے جہاں اپنے لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم آخرت سے خود کو محفوظ کر دیں عذاب سے، وہاں ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اہل خانہ کے لیے بھی کوشش کریں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر خود کوشش کرتے ہیں کہ مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں، اچھی مجالس کو اٹینڈ کریں، نماز روزہ حج زکات کی پابندی کریں، تو وہیں آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس راستے پر لے کر آئیں۔
یہی وجہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا واقعہ اتنی محبت سے ہم بیان کرتے ہیں، کتنا حظ لیتے ہیں، کتنا سکون ملتا ہے اس کو بیان کر کے، مگر اس کے اندر جو میسج ہے وہ نہیں سمجھتے کہ سیدنا امام علی مقام، امام حسین، امام حسن علیہ السلام وہ آقا علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر اس وقت سواری کرتے جب آپ سجدے میں ہوتے، حتیٰ کہ سجدہ طویل کر دیا جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عمر مبارک اتنی کم تھی کہ اس عمر کے مطابق یہ اندازہ نہیں تھا کہ نماز میں اس طرح اوپر نہیں جانا۔ تو اس کے پیچھے میسج یہ ہے کہ اسی عمر میں آقا علیہ السلام کو مسجد میں لے آتے تھے، اور ہم اس لیے لے آتے ہیں کہ بچہ شور کرے گا، نہیں اس کو شور، بچہ نہیں شور کرے گا تو بابا شور کرے گا، کسی بوڑھے نے شور کرنا ہے۔ تو اگر آج سے ہی ہم اس کو اس راستے پر نہیں لے کر آئیں گے تو کل وہ اس راستے پر کبھی نہیں آئیں گے۔ تو میسج میرا یہ ہے کہ جہاں اپنے لیے کوشش کرتے ہیں وہاں اپنے اہل خانہ کے لیے بھی کوشش کریں، ان کو بھی اسی راستے پر لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی اسی راستے پر چلتے ہوئے دنیا و آخرت میں آپ کے ساتھ رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا کرے اور اپنے آخرت کے لیے خود بھی تیار ہونے کی توفیق عطا کرے اور اپنے اہل خانہ کی تیاری کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ علینا ان البلاغ مبین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔